بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کا مہینہ رمضان کریم کا مہینہ رمضان کریم میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کریم میں لیلۃ القدر کی ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ رمضان کریم رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی خوب برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس ماہ کا جو تقدس ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا تقدس کا خیال کریں اور اس مہینے میں خوب عبادتیں کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو منائیں۔ اور خوبصورت ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے خوبصورت انداز میں کیا، اور میں چاہوں گا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف آپ مل کر پیش کریں، تنازع ناصر اور قاری اسامہ رحمانی۔ اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ چسوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ مولاي صل ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هريمي مولاي صل وسلم دائما جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جان کی رحمت عالمین کے پکارو جان جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مولاي صل وسلم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قصیدہ برد شریف پڑھا اور اللہ پاک اس قصیدہ برد شریف کی بھی برکتیں میں نصیب فرمائے۔ میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے مہمانوں کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ معروف کاروباری شخصیت ہیں آپ، سماجی شخصیت ہیں آپ، اور عاشق رسول بھی ہیں آپ، اور جب بھی اولڈ سٹی میں کسی بھی میرے پاس اگر کوئی بھی آتا ہے تو میں ان کے پاس بھیجتا ہوں، اور اگر ان کے پاس کوئی بھی جاتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی حقوق العباد کا ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں سماجی شخصیت، کاروباری شخصیت جناب شرجیل گوپلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام شہزاد بھائی، شرجیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں
ہماری اس افطار ٹرانسمیشن میں، اور دوسرا آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ آپ الحمدللہ بہترین گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے آپ کو تو ماشاءاللہ، ہر مہینے آپ کے اچھے گزر رہے ہوتے ہیں، ہر مہینے حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بس سرکار بلا لیتے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اللہ پاک آپ کے والد مرحوم عاشق رسول جناب حاجی عبدالشکور صاحب کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم جب چھوٹا تھا تو ان کی محفلوں میں جانا ہوتا تھا، بڑی محبت سے دعوت دیا کرتے تھے۔ شدیل بھائی، آج جو ہم گفتگو بھی کریں گے نا تو ہم حقوق العباد پہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھ معروف عالم دین اور بہت مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ آپ ہمارے پینل کا حصہ ہیں، جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے ابھی قصص الانبیاء کا، تو آج کس نبی کا آپ ذکر کریں گے؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ افطار تک رہتا ہے، تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء، جو کہ ہمارے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نبی کریم کی بارگاہ میں کسی بھی نبی کا کوئی ذکر سنائیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج ہم جس نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں ان کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے امتحان میں پورے اترے اور ارض مقدسہ میں پہنچے تو آپ ایک عرصے تک بیٹے کی دعائیں کر رہے تھے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، کہ اے رب کریم مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم نے یہاں آپ کو خوشخبری سنائی، قرآن میں آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی بردبار بیٹے کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے رکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد کی دعا کرتے تو اس کے بعد کہتے اسمع لی، اے اللہ میری بات کو سن لے، تو اللہ نے دعا کو سنا، اور سننے کے بعد اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا کیے، تو آپ نے نام بھی اسی دعا کی یاد دہانی میں اسماعیل رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں جا بجا جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اس کے فوراً بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمارے قاری اسامہ رحمانی صاحب زید شرفہ تلاوت کر رہے تھے، اس میں تعمیر کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے ہے اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ جیسے آپ پیدا ہوئے حکم الہی ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہیں آپ یہاں سے لے جا کر مکہ شریف میں چھوڑ دیں، جہاں آج رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بیت اللہ کے قرب و جوار میں آپ نے اس طرح چھوڑا کہ ایک ٹیلے کے پاس چھوڑا، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کھانا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ پشت موڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے آواز دی ہمیں کہاں چھوڑ کے تم جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ جب کافی دیر گزر گئی وہ پیچھے آتی رہیں تو پھر انہوں نے از خود کہا حضرت حاجرہ نے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ پانی ختم ہو گیا، دودھ پلاتی رہیں اپنے شہزادے کو، اسی دوران پیاس سے نڈھال ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اور حضرت حاجرہ بھی۔ آپ دوڑیں، قرآن کریم میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کے یہ پہاڑ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب آپ صفا پہ گئیں تو اسماعیل کو دیکھتی اور پانی کو تلاش کرتی، جب درمیان میں پہنچتی جہاں اب مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے وہاں سے دوڑ پڑتی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، پھر جا کے مروہ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتی اور پانی کو تلاش کرتی۔ اسی اثناء میں آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی یا فرشتے کے پر مارنے سے زمزم کا چشمہ برآمد ہوا اور وہاں پانی امڑ آیا۔ آپ دوڑی چلی آئیں اور آنے کے بعد اس کے آگے بنی باندھنے لگیں اور باندھنے کے بعد آپ نے فرمایا زمزم۔ اس مقام پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ اسے ٹھہرنے کا نہ کہتی تو یہ ایک نہر کی شکل اختیار کر جاتا۔ یہ وہ باقیات اور نشانی ہے جو مومن کے لیے شفا بھی ہے اور آج جاری اور ساری ہے۔
اور یہ رہتی دنیا تک جاری اور ساری رہے گا۔ وقت گزرتا گیا، کوئی انسان نام کی مکہ میں چیز نہیں تھی، جیسے کہ کل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں اس کا ذکر کیا۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع۔ اسی دوران قبیلہ بنی جرہم کے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزرنا ہوا، انہوں نے پرندوں کو دیکھا، وہ کہنے لگے اس وادی میں کبھی پانی نہیں تھا، جہاں آج مکہ کے اندر اتنی رونقیں اور اتنا فضائل، وہاں کبھی کوئی پانی نام کی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے 2 بندے بھیجے، ایک خاتون اور ان کے ساتھ ایک نبی اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس قبیلے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم بھی یہاں رہ لیتے ہیں آپ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ پانی پر میرا قبضہ ہوگا اور تم یہاں رہ لو۔ اس کے بعد وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور یہاں آئے، اور پھر حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کریں اس منظر کو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ جب آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حجر اسود اور اس کے ساتھ ساتھ حتیم کعبہ کے پاس مقام ابراہیم ہے، جس میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدمان شریفین کے نشانات موجود ہیں۔ وہ ایک لفٹ کا کام دیتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارہ دیتے، بیت اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے، وہ پتھر نیچے آتا، اسماعیل علیہ السلام چیزیں دیتے، وہ خود بخود اوپر چلا جایا کرتا تھا۔ جب کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے 7 چکر بیت اللہ کے گرد و نواح لگائے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حکم فرمایا کہ قیامت تک تمام آنے والوں کو میں 7 طواف کے چکر اسی طرح کراؤں گا۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنی جرہم کے اندر شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ نبی کے علاوہ کسی کو روا نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ کہ حکمن کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ پھر ایک اور شادی کی قبیلہ بنی جرہم میں، وہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یمن تک پہنچ گئی، اور پھر مصر تک پہنچ گئی، اور شام تک پہنچ گئی، اور سب سے پہلے عربی بولنے والے شخص ان کا نام اسماعیل علیہ السلام ہیں، جنہیں بڑا فصیح بھی کہا جاتا ہے اور بلیغ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پابند تھے اور وعدہ وفا کرنے والے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ ایک اور وصف آپ کا بیان ہوا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص تھے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی انہی کی نسل پاک سے آئے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش کی اولاد میں سے ہاشم کو چن لیا، اور ہاشم کی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا۔ اور آخری آپ کا جو سب سے بڑی قربانی ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ حکم کر دکھائیے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لٹایا گیا جبیں کے بل، اور چھری کو تیز کرنے کے بعد جب چلائی گئی اور خلیل کے خلت والے ہاتھوں کی طاقت سے جب وہ چھری چلتی ہے تو اللہ حکم کرتا ہے کہ مینڈے کو لا کر اسماعیل کو بچا کر ان کی جگہ رکھا جائے۔ یہاں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی قبول ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی علیہ السلام نے آنا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی، اس وقت دین کو بچانا تھا۔ تو ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک سے جو چیز لینے کی اس وقت ضرورت ہے وہ کسی کو زبان دینا، کسی سے وعدہ کرے نہ، اور جب وعدہ کر لیں تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو دین حنیف پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ میں بات کروں گا ہمارے مہمان جناب شرجیل گوپلانی صاحب آپ سے۔ اچھا شرجیل بھائی، کیا دیکھتے ہیں معاشی حالات سے لوگوں کی پریشانیاں، تکالیف کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بس اس وقت شہزاد بھائی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑا بہت جو ہے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے آبادیوں میں جانا ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے خاندانوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں، وہ پچھلے سال سے زیادہ جو ہے لوگوں کی پریشانیاں اور تکالیف وہ بھر چکی ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ جو لوگوں کے گھروں کے اخراجات ہیں وہ پرانا مشکل ہے، اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل بہت مشکل ہے۔ اور وہ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، مجھے بڑے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے، ان کے گھروں میں وہ حالات ہیں، جو قسم ورسی کے جو معاملات ہیں وہ ہم تک بھی نہیں پہنچتے۔ تو اس وقت اپنے عزیز و اکابر خاص طور پہ خاندان کے لوگوں کی طرف نظر دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا، کوشش کریں جو آپ کے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں کسی بہانے سے آپ جائیں، تاکہ اور خاص طور پہ اگر آپ کی خواتین جائیں تو ان کے گھر کے حالات پتہ چلیں، تو کسی طریقے سے پردہ پوشی کر کے ان کی جو ہے مدد کریں۔ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، اس وقت جو حالات جو ہیں وہ ہمیں اپنے بھائیوں کو بہنوں کا بہت خیال کرنے کے ہیں۔ اچھا شرجیل بھائی، ایک سوال، میں یہ کوئی تنزیہ سوال میں آپ سے نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے اوپر، دسترخوان کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا یہ سمجھنا ہے، اور میرے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا بھی یہ سمجھنا ہے کہ جو سفید پوش آدمی ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جا کے خود ان کی ہیلپ کریں، کچھ خیال کریں؟ شہزاد بھائی، ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ کھانا تناول نہیں فرماتے، اللہ اکبر، اللہ۔ اور ان کی یہ سنت ہے کھانا کھلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان پہ لا کے اپنے مہمان کو کھلاتے تھے۔ واہ 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 واہ، یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کیا لگا رکھا ہے کہ ہم نے فٹ پاتھ کے اوپر ہم نے کھانا کھلانا شروع کیا۔ اگر بہت آپ اتنے اللہ کے برگزیدہ بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے قرب چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ کیوں نہیں کھلاتے؟ یہ بہت بڑا ایسا سیکٹر ہے، مجھے بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے اوپر میں وہ نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں فٹ پاتھ پہ انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے، بہت بڑی تذلیل۔ یہ بات، یہ غریب ہونا گناہ نہیں ہے، عزت دار آدمی نہیں بیٹھے گا۔ غریب ہونا گناہ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، عالم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف فرمائے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ غریب جو غربا جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی جنت میں ہے، ٹھیک ہے نا، جنت کے اندر۔ تو غریب ہونا تو میں نہیں سمجھتا کہ گناہ ہے یا کوئی چیز ایسی ہے۔ تو ہم یہ تھوڑا سا اپنا جو رویہ اور اپنا جو معاشرتی معاملات ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بلکہ یہ چیز سوچ رہا تھا، آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کروں گا حکومت کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایک ایسا آرڈر نکالنا چاہیے جو مساجد ہیں اس کے اندر اہتمام ہو۔ ہم چھوٹے تھے تو افطاری اور سحری کا اہتمام مسجدوں میں ہوتا تھا، ہم بڑی راتوں کو جو ہے ہمیں پتا ہوتا تھا یار آج یہاں پہ قورمہ آئے گا، آج یہاں بریانی، لیکن ہم شوق سے ان مساجد میں جاتے تھے۔ ایک جو ہے اچھا، پھر مساجد میں صفائی بھی محلے کے بچے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہو کے ہم نے اپنا ایک دسترخوان لگا دیا، روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم کام، خدا نہ خاصا کہ ٹریفک جام ہو گیا، آپ وہاں ضرور پہنچیں، لوگوں کی مدد کریں کہ ان کا روزہ مکروہ نہ ہو، روزہ ان کا صحیح طریقے سے کھل جائے، لیکن تھوڑی سی ہمیں اپنے معاشرتی اقدار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے شرجیل گوپلانی صاحب سے۔ شرجیل بھائی اپنی بات کو آپ کنٹینیو کریں۔ آپ نے بات کی دسترخوان کی، جی شہزاد بھائی بالکل بات صحیح ہے کہ جو اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دسترخوان تو سجا لیے ہیں، ہم اپنے جو ہے اکابرین کو اور تمام لوگوں کو بھول چکے ہیں۔ پہلے ہمارے والدین کے ٹائم پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ دولت کی فراوانی نہیں تھی لوگوں کے گھروں میں تھی، لیکن سادگی تھی۔ وہ جو گھر میں کھانا پکتا تھا وہ ہماری والدہ جو ہے وہ پورے محلے میں بٹتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ محلے میں جو لوگوں کے گھر میں کھانے کا رواج بھیجنا کم ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی دن کسی کے گھر سے کوئی ڈش آئے نا یا ہمارے گھر سے جائے نا۔ تو یہ ایک معاملہ بالکل جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے
وہ نمود و نمائش پہ آ چکا ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ اسلامی ممالک کے اندر تو آپ کو ریسٹورنٹس کی فراوانی ملے گی, اور اگر آپ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو فوڈ چین ضرور ملے گی, لیکن وہ اس طرح کی ریسٹورنٹ نہیں ہوگی جس طرح کے ہمارے ریسٹورنٹ. وہ لیوش ریسٹورنٹ جو ہے وہ سمجھا کہ لیوش لوگوں کے لیے کچھ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, یا زیادہ تر تو وہ اپنے ریسٹورنٹ یوز کرتے ہیں کوئی فیملی تقریب ہو یا کوئی بزنس میٹنگس کے لیے. لیکن ہمارے ہاں تو جو ایک کلچر بن گیا ہے, فیشن بن گیا, فیشن, جو دیکھا وہ بڑے ریسٹورنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے, اور پھر جو ایک دن کا بل ہوتا ہے وہ ایک خاندان کے ماہانہ راشن سے زیادہ کم ادا کرتا ہے. بالکل یہاں بھی ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں جواب دے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہیں, وہ سب ہیں, اور جتنا مال ہوگا اتنا زیادہ جواب بھی دینا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اور جو اپنے عزیز اقارب ہیں ان کو تحفہ دینا شروع کریں, تو اس سے معاملات کچھ بہتر ان کے معاملات گھروں کے بہتر ہوں. اچھا شجیل بھائی, آپ سے ایک اور سوال, علامہ صاحب ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں شجیل بھائی سے. شجیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس زیادہ مسئلے مسائل کیا آتے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں شہزاد بھائی, مسائل تو بہت ہیں. ابھی دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, سب سے پہلے لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے راشن, پھر بچوں کے کپڑے ہیں, اپنے کپڑے ہیں, کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں بجلی کے بلوں کے معاملات میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے گھر کا راشن پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اچھا پھر ہم راشن جو دیتے ہیں احسان کر کے 5 کلو آٹا ڈال دیا, 2 کلو چاول ڈال دیے, آدھا کلو دالیں ڈال دی, آدھا کلو ہم نے چنے ڈال دیے, اور اس پہ احسان کر دیا. اس سے اس گھر کا بیچارے کا 3 دن کا راشن بھی نہیں ہے, اگر آپ دیکھا جائے. ہاں بالکل صحیح ہے. تو مجبور ہوتا ہے کہ جو بیچارے راشن کی نیڈ ہوتی ہے, اور لوگوں نے اب وہ دکھاوا کر دیا کہ لائنیں لگا کے جو راشن دیتے ہیں تقسیم کرنا, یہ بھی مناسب نہیں. لیکن لوگوں گھروں تک پہنچانا چاہیے. پھر اس کے بعد اس وقت بہت سی بچیوں کی شادی کے کیسز بہت آتے ہیں, کیونکہ عید کے بعد لوگ شادی اس لیے رکھتے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہوتی, بیچارے جو پہنچ نہیں سکتے, تو وہ بچیوں کی شادی کے لیے پھر ان کو یہ توقع اکثر فیملیز تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں رمضان کا تاکہ زکوٰۃ آئے, ہمارے پاس کچھ معاملات بہتر ہوں. ویسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر علاج معالجے کے معاملات بھی اب بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں, کیونکہ علاج معالجہ اور دوائیاں کی قیمتیں بہت ہو چکی ہیں. بچوں کی ایجوکیشن تو بالکل لاسٹ پہ چلی گئی ہے. کچھ خاندان ایسے ہیں جو کہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلے سال کے بچوں کی ایجوکیشن فیس, کورسز اور یونیفارم جو ہے اس کا وجہ. میں اس وقت کچی میں مرکزی جماعت پاکستان کا چیئرمین بھی ہوں. اس وقت ہم اپنی مرکزی جماعت کے میں 850 بچے جو ہے ایجوکیشن کے ہم جو ہے ان کی فیسیں, کورسز اور یونیفارم پورے کرتے ہیں. 850 بچے. اسی طریقے سے 350 کے خاندان ایسے ہیں جن کو ماہانہ وظائف دیتے ہیں. کم ہے یہ, جبکہ ہونا کم از کم ہمیں 30-35 ہزار لوگوں تک پہنچنا پڑے گا. اس طریقے سے جو اس وقت بل آ رہے ہیں ہمارے پاس ہسپتال کے, اب یقین کریں بعض پیشنٹ ایسے ہیں کہ 15-15 لاکھ کے بل آ رہے ہیں. اس میں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن اور پاکستان ویمن فیڈریشن بہت کام کر رہی ہے. اس میں خاص طور پہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن 2 سیکٹر بہت کام کر رہی ہے, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن. اچھا ہماری برادری میں بھی اگر 850 بچے پڑھ رہے ہیں تو 2-2.5 کروڑ روپے اگر ہماری برادری دے رہی ہے تو 2-2.5 کروڑ روپے WMO دے رہی ہے, اور تمام برادریوں کے لیے انہوں نے رکھا اصول رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں, اور میں چاہوں گا کہ جس طرح ہماری ویمن برادری میں یہ فلاحی کام ہمارے اکابرین نے شروع کیا ہے, میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی برادری لیول پہ اس طرح کے کام آپ ضرور شروع کریں. اس سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں اور مجبوراً وہ پھیلاتے ہیں. اگر آپ اپنے لوگوں کا خیال کریں گے تو ان کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے گھروں سے حل ہو سکتے ہیں, اور اس کا اجر صرف اللہ ہی دے گا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. علامہ صاحب ہمارے پاس 2 منٹس ہیں, ہم بریک پہ جائیں گے, نیوز بریک پہ, اس کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے, پھر کنٹینیو کریں گے. اس 2 منٹ میں کوئی اچھا سا جملہ بولیں. اچھا سا جملہ تو یہی ہے کہ جیسے دسترخوان کی بات ہو رہی تھی, میری کیفیت یہ ہے کہ اب میں نے سائن کرنے بند کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا اگر ایک صاحب ثروت اپنی زکوٰۃ 2-3 لاکھ روپیہ اٹھا کے کسی مشہور ادارے کو دیتا ہے, تو وہ ادارہ جو ہے مساجد کے امام کے پاس بھیجتا ہے کہ آپ کے پاس جو فارم لے کے آ رہا ہے اب یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اس میں 2 خرابیاں ہیں. ہمیں تمام لوگوں کے حالات کا معلوم نہیں ہوتا, اور اگر کسی کے حالات کا ہمیں معلوم ہو, اس کو اگر ہم اس ادارے میں بیچتے ہیں تو وہ ان کو منہ ہی نہیں لگاتے ہیں, ان کی بات ہی نہیں سنتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بناتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کو ہیلا کر کے کہیں تو افطار کروا رہے ہیں, اس میں جو مستحق کا حق ہے وہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جیسے ہمارے شرجیل بھائی بات کر رہے تھے نا, ان اداروں نے مساجد کو بھی ویران کر دیا. کیسے ویران کر دیا؟ تراویح کے ٹائم وہ نمائش کے آس پاس ہوں گے, افطاری کے ٹائم وہ جو ہے بہادرآباد چورنگی کے آس پاس ہوں گے, وہاں مساجد بھی نہیں ہے. اب آپ ان کو کھلا رہے ہو, ایک تو ان کو منگتا بنا رہے ہو, دوسرا ان کو جو ہے بے نمازی بنا رہے ہو, اور تیسرا اللہ کے گھروں کو بھی ویران کر رہے ہو. جیسے کہ ہمارے شرجیل صاحب کہہ رہے تھے افطار کا بندوبست مساجد میں کرنا چاہیے, اور اس کا ایک بڑا بہترین طریقہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں افطار کا اہتمام کریں گے نا تو محلے سے وہی آئے گا جو اس کا مستحق ہوگا,
عام بندہ نہیں بیٹھے گا. اللہ اکبر. مثلا اگر آپ کے محلے کی مسجد ہے یا شرجیل صاحب کے محلے کی مسجد ہے, وہاں آپ اہتمام کرتے ہیں, آپ خود بیٹھ جائیں تو دوسرا بندہ کہے گا یار شہزاد بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا. تو اس میں ایک وہ چیک اینڈ بیلنس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست علامہ صاحب نے بات کی. ہم جائیں گے نیوز بریک پہ. نیوز بریک سے واپس جب آئیں گے تو ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے عالم اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم.